الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تربیت فرمائی اور ان کے واسطے سے پوری امت کی جو تربیت فرمائی، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی پہچان کرواتے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کے اندر پہلی یہی روایت پیش فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے سلسلے میں لوگ غبن کا شکار ہیں۔ غبن کا لفظ عربی زبان کے اندر دو معنی دینے کے لیے آتا ہے، غبن بمعنی نقصان بھی آتا ہے اور غبن بمعنی دھوکہ بھی آتا ہے، کہ لوگ اللہ کی ان دو نعمتوں کے سلسلے میں گھاٹے اور نقصان میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی جتنی قیمت وصول کرنی چاہیے وہ لوگ وصول کرتے نہیں ہیں، اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ گھاٹا اسی کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کوئی ایک چیز ہے، اس کی ایک مالیت ہے، قلم ہے آپ کے پاس اور اس قلم کی مالیت جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، اگر آپ
اس قلم کو 100 روپے میں کسی کے ہاتھ فروخت کریں تو یوں سمجھا جائے گا کہ نہ تو آپ نے کوئی گھاٹا اور نقصان اٹھایا اور نہ فائدہ، اور اگر اس کو آپ 200 150 میں بیچیں تو نقصان فائدہ حاصل کیا کہا جائے گا، اور اگر 100 سے کم میں اس کو فروخت کریں یا یوں ہی اس کو ضائع کر کے پھینک دیں تو گھاٹا اور نقصان کہلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے اس مقصد کو اگر وہ آدمی حاصل کر رہا ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے اس نعمت کی جو قیمت ہے وہ وصول کی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اور غبن بمعنی دھوکہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ نفس اور شیطان ایسا لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ بھئی کیا جلدی ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ذرا کچھ عیش و عشرت کر لیجئے، اس کے بعد عمل کریں گے۔ اس طرح آدمی کو نفس اور شیطان عمل سے روک کر دوسری چیزوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جو عمل کا وقت ہوتا ہے وہ گویا ضائع اور برباد کروا دیتے ہیں۔ تو یہ گویا نفس اور شیطان کی طرف سے دیا جانے والا ایک دھوکہ ہے، اس کو بھی غبن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں یا نقصان اور گھاٹے میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، تندرستی اور فرصت۔ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں اس کو ایک خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ اور گجراتی میں تو کہاوت ہے، پہلو سکھ جاتے نریا، یعنی پہلی جو ہے نعمت بڑی یہ ہے کہ آدمی کیا ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، سب کچھ ہے، لیکن اگر صحت نہیں ہے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پیسے ہیں، سب کچھ ہے، ساری ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن تندرستی نہیں ہے تو ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، لیکن بیماری اس کو ان کھانوں کے استعمال کرنے اور کھانے کی اجازت دیتی نہیں ہے۔ تو گویا تندرستی ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ وہی دوسری ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے راہ ہموار کرتی۔ یہ فرصت اور یہ صحت، اور دوسری چیز ہے فرصت، یعنی وقت۔ اللہ نے فراغت دے رکھی ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے۔ بہت سی مرتبہ آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے عمدہ، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرصت بھی دی۔ یہاں آپ تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا، فرصت دی، آپ کو توفیق دی کہ آپ وہاں سے اپنا وقت فارغ کر کے یہاں آ گئے۔ اب یہاں وہ کام جو آپ اپنے گھر پر رہ کر آپ کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے یا آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ جو ذمہ داریوں کی نسبت سے کام کیا کرتے تھے وہ آپ یہاں پر ہیں نہیں ہیں، یا کوئی آپ کی بیوی کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ سے سبزی لا دو، گوشت لا دو، تیل ختم ہو گیا ہے لا دو۔ بچے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، آپ کے دوست یہاں ملنے کے لیے نہیں آئیں گے، ساری چیزوں سے گویا آپ نے آپ کو فارغ کر کے آپ یہاں پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے اور آپ نے گویا یہی سمجھ کر کے کہ یہاں آ کر کے ہم اس فرصت سے کیسا جیسا کہ چاہیے اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ بہرحال میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 2 نعمتوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ لوگوں کو متوجہ بھی فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے اس کی کوشش ہونی چاہیے، دھوکے میں یا گھاٹے میں آدمی نہ رہے۔ یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وغناک قبل فقرک، وحیاتک قبل موتک۔ یہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا گویا سب سے اعلیٰ جو حصہ ہے، سب سے عمدہ، جس میں آدمی کی صلاحیتیں بالکل عروج پر ہوتی ہیں، وہ جوانی کا زمانہ۔ یہ جوانی جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آدمی خود ہی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آدمی جس دنیا کے اندر بسا ہوا ہے وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ تندرستی، یہ جو اللہ نے عطا کی ہے، جوانی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ جوانی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اس سے پہلے اس سے کما حق و فائدہ اور حاصل کر لو، اٹھا لو۔ اسی طرح صحت کا قبل سقمے کا، اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ جیسا موت کا حال ہے، یہی حال بیماری کا ہے۔ جیسے اچانک موت آ جاتی ہے، بیماری بھی اچانک آ جاتی ہے، آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تندرستی جب تک ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، اور جتنا اپنے اعمال کے اندر ذخیرہ جمع کر سکتے ہو کر لو۔ اسی طرح غنا کا قبل فقر کا، اور اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس مال والی نعمت کو یہ آپ کے ہاتھ سے چھن جائے، اس سے پہلے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا لو۔ یعنی یہ نہیں کہ عیش و عشرت کر لو، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جیسے کام کیے جانے چاہیے وہ کرو۔ فراغ کا قبل شغلے کا، اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور آخر میں حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، یعنی زندگی جیسی بھی ہے گئی گزری ایک دم اپاہج آتی ہے، نہ ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، نہ پاؤں سے چل سکتا ہے، نہ کچھ، زبان تو حرکت کرتی ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ تو اپنے منہ سے بول سکتا ہے نا، اتنی تو اللہ نے طاقت دی ہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک سبحان اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات جو ہے اس کی قیمت بن سکتی نہیں ہے۔ آپ نے فضائل ذکر میں سنا ہوگا، تعلیم کے اندر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے دربار کے ساتھ ہوا کے دوش پر جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جہاں چاہتے تھے ہوا آپ کو آپ کے پورے تخت کے اور دربار کے ساتھ وہاں لے جاتی تھی۔ ان کو اس طرح جو ہے فضا میں جاتا ہوا دیکھ کر کے ایک بہت بڑا گویا کیا ہے، بہت کیا کہتے ہیں، تو بہرحال دیکھا اس طرح کا جا رہے تو ایک بندے مومن نے دیکھا، اس نے یہ دیکھ کر کے اس پر رشک کیا، حسرت کی کہ اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائے، کاش ایسی ہمیں بھی مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ اس کو منکشف کیا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ بھئی نیچے اتارو، اور اس سے کہا کہ ایک بندے مومن کا سبحان اللہ کہنا سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے بہتر ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس کی اللہ کے ایک لفظ سبحان اللہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اس کی قیمت کا پتہ تو وہاں آخرت میں جا کے معلوم ہوگا، لیکن ہم لوگوں کو اس کا احساس و ادراک نہیں۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ یملأ المیزان
سبحان اللہ والحمد للہ یملأان ما بین السماوات والارض، ایک سبحان اللہ ترازوئے اعمال کو ثواب سے بھر دیتا ہے. یعنی ایک آدمی سبحان اللہ ایک مرتبہ بولے گا تو اس سے وہ ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہیں وہ گویا زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا کو اجر اور ثواب سے بھر دیتے ہیں. یعنی ان دو لفظ کے بولنے کا اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ بیچ کی فضا بھر جائے گی. یہ فضا کتنی بڑی ہے، اس میں آپ بھرنا چاہیں بھر سکتی نہیں ہے. لیکن اتنا سننے کے باوجود ہمارے دلوں میں کوئی ایسا جذبہ بیدار نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. ابھی اگر یوں کہہ دیا جائے کہ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے، یہ پوری مسجد نوٹوں سے بھر جائے گی، سب تسبیح نکال کے پڑھنا شروع کر دیں گے. ہماری دنیا کی محبت ایسی ہے. آخرت کی طرف جیسی رغبت ہونی چاہیے. میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک سبحان اللہ اس دنیا میں اللہ نے اس کا موقع دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. راستے میں دیکھا ایک قبر کے اوپر نظر پڑی، اپنی سواری سے اتر کر کے 2 رکعت ادا فرمائے. لوگ یوں سمجھے شاید اس قبر میں جو آدمی مدفون ہے اس سے کوئی رشتہ داری ہوگی، کوئی تعلق ہوگا، اس لیے حضرت نے ایسا کیا. اس کی دعا وغیرہ کے لیے پوچھا کیا بات ہے آپ نے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس قبر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ آدمی جب مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا تو تمنا کرے گا کاش مجھے 2 رکعت پڑھنے کا وقت مل جاتا. کہ جب حضور کا یہ ارشاد مجھے یاد آیا اس قبر کو دیکھ کر تو میں نے سوچا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، میں کیوں نہ فائدہ اٹھا لوں. اس لیے میں فوراً دیکھو یہ بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اور اسلاف کا ایک مزاج تھا کہ کوئی نیک عمل کرنے کے لیے دل میں کوئی خیال آوے نا تو فوراً اس پر وہ عمل کر لیا کرتے تھے. ہم تو اس کو ٹلا دیتے ہیں. حالانکہ جو ہے یہ کسی نیک عمل کا دل کے اندر ارادہ اور خیال کا آنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اس کا استقبال کرو. کوئی جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آوے، دروازہ کھٹکھٹا ہے، آپ جاننے کے باوجود دروازہ نہ کھولیں تو کوئی باغیرت شریف آدمی اگر ہوگا تو وہ پھر واپس چلا جائے گا اور کبھی پھر آنے کا نام نہیں لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل صالح کا کرنے کا دل میں خیال پیدا ہونا یہ وارد روحانی ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم لوگ اس کی طرف بھی دھیان دیتے نہیں ہیں، جبکہ بزرگوں کے حالات کو جو پڑھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے. تو بہرحال یہ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اسی فائدہ اٹھانے کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اہتمام کیا. حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر خطبات کے اندر لکھا ہے ایک بزرگ صاحب کشف تھے، ان کو کشف قبور ہوتا تھا. بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ قبروں کے اندر قبر والے کے اوپر کیا حالت گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے. یہ اللہ کی طرف سے یہ چیز عطا ہوتی ہے. ایک مرتبہ کسی سفر میں ایک قبر کے پاس ان کا قیام ہوا، وہاں دیکھا کشف کے اندر کہ وہ صاحب قبر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا. تو اسی حالت کشف میں اس صاحب قبر سے انہوں نے کہا، بات ہوئی. جن لوگوں کو اس طرح کے مکاشفے ہوتے ہیں وہ گفتگو بھی کرتے ہیں پھر اس سلسلے میں. چنانچہ آپ نے وہ کل پرسوں سنا حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بزرگ کا مزار کہاں ہے، اس سلسلے میں مورخین کا اختلاف تھا. ایک جگہ کے متعلق ایک مزار کے متعلق بھی تھا، یہ بھی ہے، کئی قول ہیں. تو حضرت مولانا احمد علی صاحب جو ہے لاہوری، سہارنپوری نہیں، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف کرامات تھے. انہوں نے اپنے کشف میں دیکھا اور ان کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کی. بعد میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا
کہ میں نے یہ چیز دی کہ آپ کا تاریخی مطالعہ کیا کہتا ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا ہماری تاریخی یہ گویا اس اعتبار سے بھی یہی جگہ زیادہ درست سمجھی جاتی ہے کہ یہی ان کی خبر ہے۔ خیر، تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اللہ اپنے بعض بندوں کو یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ صاحب قبر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اسی حالت مکاشفہ میں انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہے۔ علم ينتفع به، کوئی علم کی چیز تھی کسی کو سکھائی، اس کو فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اور لوگوں کو سکھا رہا ہے، او صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو لہ، یہ دوسرے کر رہے ہیں۔ بہرحال خود اس کو اب کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں رہا۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ابھی کر سکتے ہیں، زمین کے اوپر جب تک ہیں، جب تک کہ موت نہیں آئی، جہاں موت آ گئی بس عمل کا ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا، میٹر بند ہو گیا، ابھی میٹر چالو ہے آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال ان بزرگوں نے اس صاحب قبر سے کہا کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی کے انتقال پر اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں تم قرآن پاک کی تلاوت قبر میں کر رہے ہو۔ تو اس پر صاحب قبر نے جواب میں کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد لوگوں نے مجھے دفن کر دیا، اور پھر فرشتے آئے نکیرین، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وہ آ کے مردے سے سوال کرتے ہیں کہ مر ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس شخصیت کے متعلق تم کیا کہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے اشارہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کوئی جو مومن ہوتا ہے وہ ان سوالات کے صحیح جوابات دیتا ہے۔ کہ میں نے ان سوالات کے برابر جوابات دیے گئے، مجھے بتلایا گیا کہ تم نے جواب صحیح دے دیے، تم کامیاب ہو، اب تم کو یہیں رہنا ہے، یہ ویٹنگ روم ہے تمہارا، عالم برزخ قبر، ابھی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہاں تک تم کو یہاں پر انتظار کرنا ہے۔ اب اس ویٹنگ روم میں قیام کے دوران تم اپنے لیے کوئی مشغلہ چاہتے ہو تو ہماری طرف سے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو صاحب قبر کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں قرآن سے بہت لگاؤ تھا، بہت قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے قبر میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، چنانچہ مجھے اجازت ملی، اسی اجازت کی بنیاد پر میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اور اب تک یعنی جب سے دفن ہوا تب سے لے کر اب تک 70,000 قرآن پورے کر لیے۔ آگے پھر وہ ان بزرگوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دیں تو میں یہ 70,000 قرآن آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بزرگ ایک دم جو ہے حیرت میں پڑ گئے، بھئی کیا بات ہے، میرے ایک سبحان اللہ کے بدلے میں یہ 70,000 قرآن؟ ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ 70,000 قرآن میں نے قبر کے اندر پڑھے ہیں، زمین کے نیچے، جبکہ عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان 70,000 قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی کا اضافہ نہیں ہوا، میٹر تو بند ہی ہے، گویا ان 70,000 پر مجھے کوئی ثواب نہیں ملا، جبکہ آپ کا ایک سبحان اللہ وہ ہے جس پر آپ کو ثواب ملنا۔ آپ زمین کے اوپر ہیں، زندہ ہیں، گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی جو عطا فرمائی، موقع دیا ہے ہم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ پہلو آپ دیکھیں گے کہ وہ متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا لو، اور یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، کہ تم سے اللہ کے ہاں قیامت کے روز نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں آپ کو دی گئی تھیں،
ہم تو اللہ کی نعمتوں کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ ان کا بھی حساب دینا پڑے گا، لیکن دینا پڑے گا حساب۔ ابھی ہم استعمال تو کر رہے ہیں، ابھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جو چاہو کر لو، لیکن ایک ایک چیز کا اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس بندے کے ساتھ 3 دفتر، 3 رجسٹر بھی پیش کیے جائیں گے۔ اس بندے جس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، جس کو اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اس بندے کے ساتھ ساتھ 3 رجسٹر بھی ساتھ میں پیش کیے جائیں گے، فرشتے لائیں گے۔ ایک رجسٹر وہ ہوگا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو اس نے اپنی زندگی میں استعمال کی۔ پیدا ہوا جب سے لے کر کتنا پانی پیا، کتنی ہوا سانس کے ذریعے سے لی، کیا کھایا، کیا کیا نعمتیں استعمال کی، زمین پر کس طرح رہا، سورج کی روشنی سے کتنا فائدہ اٹھایا، ہر نعمت۔ بات چیزیں تو وہ جن کو ہم نعمت بھی سمجھتے نہیں ہے، وہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ تمام نعمتوں کے اندر تفصیل ہوگی، ہر چیز اندر مذکور ہوگی۔ دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس کے اندر اس کے نیک اعمال، طاعات کا تذکرہ ہوگا۔ اس نے جو عبادتیں کی تھی، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تھی، اس کی تفصیلات ہوگی۔ کتنے قرآن پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی تراویحاں پڑھی، یہ سب ہوگا اندر۔ اور تیسرا رجسٹر وہ ہوگا کہ جس کے اندر اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا، اس کے گناہوں کا، اس نے جو گناہ اور معصیتیں کی ہیں، یہ تینوں رجسٹر ساتھ ہوں گے، وہ بھی اس کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ تو جب اللہ کے حضور وہ پیش ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو نعمتوں کا رجسٹر ہے نا، نعمتوں کی تفصیلات، اس کے اندر جو سب سے چھوٹی اللہ کی نعمت، ان نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہوگی، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس کی طاعات کے اندر سے، عبادات کے اندر سے اپنی قیمت وصول کر لے۔ بھائی اللہ نے نعمتیں دی تو اللہ کی نعمتوں کی گویا صدقے میں ہم نے عبادت کی، گویا یہ نمازوں، روزوں، اس کی عبادات اور طاعت کے اندر سے تو اپنی قیمت وصول کر لے۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ چھوٹی سی نعمت آگے بڑھے گی اور اس کے طاعت کے رجسٹر میں جتنی بھی طاعتیں ہیں، عبادتیں، وہ سب سمیٹ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں گی۔ بھائی تعالیٰ پوچھیں کیا بات ہے؟ وہ عرض کرے گی کہ میں نے اس کی تمام طاعتیں لے لی تو ابھی میری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ بندہ جب یہ منظر دیکھے گا تو ایک دم جو ہے ہکا بکا رہ جائے گا، وہی اسی میں میرا تو معاملہ نمٹ گیا، اب آگے کیا ہوگا؟ یہ ادھر تو گناہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے معاف کرنا چاہیں گے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے اور اپنی نعمتوں کا بھی کوئی حساب ہم تجھ سے لیتے نہیں ہے، جا جنت میں۔ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے، جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، اپنے عمل سے نہیں۔ کسی کے بھی عمل میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو جنت میں پہنچاوے۔ بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ نے یہ جب بات ارشاد فرمائی، کہا کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا وَأَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لیں۔ تو حقیقت تو یہی ہے، اللہ کی رحمت ہی مانگنی ہے، اپنے استحقاق کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ کہ اللہ نے یہ نعمت دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس نعمت کے ذریعے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری تم پر ڈالی تھی وہ پوری کی؟ اللہ نے علم کی نعمت دی تھی تو اس پر عمل کیا؟
اس علم کی نعمت کا تقاضا اور حق یہ ہے۔ اللہ نے مال کی نعمت دی تھی تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے جہاں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا تھا ان جگہوں پر خرچ کیا تم نے۔ اللہ نے صحت و تندرستی دی تھی تو اس صحت و تندرستی سے تم نے کیا اس کا حق ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا استعمال کیا؟ ہر نعمت کے متعلق یہ سوال ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اور اللہ کی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا فرمائی ہے اس میں اس کو استعمال کرنا، اسی کے مطابق اس کو برتنا، سمجھ میں ہے کہ نہیں، کام میں لانا، یہ اس کا کیا ہے؟ شکر ہے حقیقی۔ شکر دو طرح کے ہیں، ایک تو ہے شکر زبانی لسانی اور ایک ہے شکر حقیقی۔ شکر لسانی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ زبان سے کہیں اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، سب شکر تیرا ہی ہے، اور جو ہے سب چیزوں کا مالک تو ہی ہے۔ اللہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، تو زبان سے اللہ کا شکر یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ حقیقی شکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس نعمت کے ذریعے سے اس مقصد کو ہم کیا کریں؟ پورا کریں۔ علم دیا ہے تو اس نعمت علم کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، لا تزول قدم ابن آدم عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فيما افنا وعن شبابه فيما بلا وعن مالی من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم۔ قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس کو 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ زندگی کے متعلق، یہ زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کے متعلق، اس جوانی کو آپ نے کہاں استعمال کیا؟ مال کے متعلق کہ کیسے کمایا، کن طریقوں سے، اور کہاں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہاں خرچ کیا، اور ماذا عمل فیما علم، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ علم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اس علم کے تقاضے کے مطابق کیا کریں؟ عمل کریں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کا اہتمام کریں۔ تو ایسا اگر کریں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ علم کا شکر ہوا۔ مال کا شکر کیا ہوگا؟ مال کو جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا نیکی کے کاموں میں، وہاں خرچ کرے گا تو یہ مال کا کیا ہوگا؟ شکر ہوگا۔ ہر چیز کا شکر، یہ حقیقی شکر۔ وہ زبانی تھا، میں ایک مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھئی آپ عمرے میں گئے، حج میں گئے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو اپنے احباب متعلقین کے لیے کچھ ہدایہ بھی لے کر کے آئے۔ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں بھائی فلاں امام صاحب کو کیسے بھولیں گے، ہم روزانہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک شاندار عربی رومال جو ہے آپ ہدیے کے طور پر لائے۔ جب واپسی پر لوگ ملاقات کے لیے آئے، امام صاحب بھی آئے، آپ نے وہ ہدیہ رومال مانگے، آپ کے لیے لایا ہوں حضرت۔ دل میں آپ کی نیت یہ تھی کہ وہ جمعہ کے روز ذرا امامہ باندھیں گے، سر پر ڈالیں گے اور خطبہ دیں گے، میرا جی خوش ہوگا، مجھے ثواب ملے گا، یہ سمجھ کر آپ لائے تھے۔ جب آپ ہدیہ دیا آپ نے، اور امام صاحب نے آپ کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا عمرہ قبول فرمائے، نفقات کا نعمل بدل عطا فرمائے، بہت کچھ دعائیں دی، 5-7 منٹ تک شکریہ ادا کرتے ہی رہے۔ یہ زبانی شکریہ نہ گنے۔ اب چلے گئے۔ اب وہ یوں نہ سمجھے کہ وہی کھو گیا کام۔ آپ جو لائے ہیں نا، آپ کے دل میں تو یہ ہے کہ میں تو امام صاحب کی اس لیے لایا ہوں، اب کے جو جمعہ آنے والا ہے امام صاحب اس جمعہ کو تو میرے والا رومال ہی
جو ہے امام کے طور پر باندھ کر آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، خطبہ دیں گے. آپ بھی جو ہے نا اپنے اس رومال کو صحیح استعمال ہوتا ہوا دیکھنے کی غرض سے اور شوق میں اپنی عادت سے ہٹ کر کے بہت پہلے آ کر ممبر کے قریب آ کر بیٹھ گئے. لیکن جب امام صاحب کو آتا ہوا دیکھا تو ان کے سر کے اوپر وہ رومال نہیں تھا، نہ امامے کے طور پر نہ ایسے ہی ڈالا ہوا. آپ نے اپنے دل کو تسلی دی، شاید آئندہ جمعہ کو. دوسرے جمعہ کو بھی آپ نے انتظار کیا، اس وقت بھی نہیں. تیسرے جمعہ کو بھی دیکھا تو نہیں. تو اب تو آپ نے دیکھنا بھی کیا کر دیا، چھوڑ دیا مایوس ہو کر. اب کیونکہ امام صاحب کے پاس بچے بھی پڑھتے ہیں، آپ کا بھی بچہ پڑھتا ہے، کسی بات کے لیے کسی کام کے لیے اپنے بچے کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پیش آئی امام صاحب کے گھر جانے کی. آپ جب امام صاحب کی ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے، دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہیں وہ رومال بچھا ہوا تھا. پاؤں پوچھنے کی جو جگہ ہوتی وہاں. اوہو، آپ نے جب یہ منظر دیکھا آپ ہی بتلائیے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی. اور آپ اس وقت دل میں یہ طے کر دیں گے ایسے آدمی کو آئندہ کوئی ہدیہ نہیں دیں گے. یہ ناشکری. لئن کفرتم وئن کفرتم ان عذابی لشدید. ناشکری کی تو میری گرفت بڑی سخت ہے ناشکری کی وجہ سے. تو یہاں دیکھو یہ عملی شکر تھا. زبانی شکر ادا کرنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، خوب ادا کیا. جب آپ دیا تھا نا رومال اس وقت 7 منٹ تک آپ کو دعائیں دی تھی، لیکن وہ دعائیں بھی کام لگی نہیں. آپ نے جب یہ منظر دیکھا نا تو دل میں قسم ہی کھا لی کہ اب آئندہ کوئی چیز دینی نہیں ہے ان کو. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نعمت کا یہ شکر، یہ حقیقی شکر ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا یہی ہمیں اس کے مطابق برتنا چاہیے. ان نعمتوں کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ رمضان المبارک کی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، روحانی نعمت ہے. ویسے بھی مادی نعمتوں کے مقابلے میں روحانی نعمتوں کو ترجیح حاصل ہے، اس کو افضلیت حاصل ہے. اور اس میں بھی یہ رمضان جیسا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ عطا فرمایا. قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کو عظمت والا برکت والا مہینہ بتلایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بہرحال رمضان کا مہینہ بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ذرا گزشتہ سال ہمارے بہت سے احباب، ہمارے بہت سے اعزاء، ہمارے بہت سے ملنے والے جو تھے آج نہیں ہیں، ان کو یہ نعمت حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت رمضان کی شکل میں جو ہمیں دی گئی ہے اس نعمت کا ہمیں کیا کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. کیا شکریہ؟ زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر. اس مہینے کو جس طرح گزارنا چاہیے، اس مہینے کو گزارنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جس طرح اس کو گزار کے ہمیں نمونہ پیش کیا اور ہمارے اسلاف اکابر جس طرح اس کو گزارتے چلے آئے. آپ نے یہاں تعلیم کے اندر اکابر کا رمضان بھی سنی ہے. اس کے اندر ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں کو کہ ہاں رمضان کا کیسا اہتمام تھا، وہ کس طرح گزارتے تھے، کس طرح اس کا اہتمام کرتے تھے، وہ سب آپ نے سنا. تو گویا رمضان کو اس طرح گزارنا جیسا کہ اس کا حق ہے، یہ ہے حقیقی معنی میں اس کا کیا شکر. یہ گویا ہم سے ہی مطالبہ ہے. پھر رمضان کے اندر بھی رمضان کا آخری عشرہ، اس کی تو بڑی اہمیت ہے کہ رمضان کے ان تینوں عشروں میں جو آخری عشرہ ہے وہ گویا ان دو کے مقابلے میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے. اس کی افضلیت، اس کی اہمیت بہت زیادہ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو رمضان کا اہتمام کرتے ہی تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو اس کا اور زیادہ اہتمام کرتے تھے. شد المیزر، آپ کمر
باندھ لیتے تھے، گویا اس کو وصول کرنے کے لیے آپ کی عبادت خود ہی اپنی جگہ پر کتنی اونچی عبادت تھی. کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے، بلکہ اس کے پاسنگ کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. پھر اس کے باوجود آپ خود جو ہے اس آخری عشرے میں بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اہتمام کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر کے لوگوں کو بھی آپ بیدار کرتے تھے. ویسے عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تہجد کا، قیام اللیل کا، کبھی کبھی پوری رات یا رات کا بڑا حصہ ہوا کرتا تھا. لیکن آپ اپنے طور پر گھر والوں کو اٹھاتے نہیں، وہ خود اٹھیں اپنے شوق سے اور پڑھیں، لیکن آپ ان کو نہیں کہ تاکید نہیں کرتے تھے کہ تم اٹھو، اٹھاویں. ویسے کبھی ایسا کر لیا، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بھئی اگر کوئی شوہر اٹھا نہ اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، نہیں اٹھ رہی تو پانی کا چھڑکاؤ کیا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اوپر رحمت کرتے ہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ ان کو چھیڑتے نہیں تھے. ہاں حضرت عائشہ فرماتی جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا تھا تو وطر کے لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے. اسی سے تو حنفیہ نے وطر کے وجود پر جو اور بہت سارے دلائل قائم کیے، ایک دلیل یہ بھی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر گھر کے لوگوں کو بھی اٹھا کر تاکید کرتے. اس سے آخری عشرے کا اہتمام اب ہم کو بھی تو کرنا چاہیے کہ نہیں. رات کتنی باقی رہ گئی؟ 1.5-2 گھنٹے کی رات باقی ہے. نوجوان لوگ ہیں، ویسے بھی ہم اپنی جو نیند ہے وہ تو پوری کر ہی لیتے ہیں. ابھی صبح 5 بجے سوئیں گے، 10 بجے اٹھتے ہیں تو 5 گھنٹے تو وہی ہوئے. پھر ذکر کے بعد جو بستر پھیلایا جاتا ہے 1-1.5 گھنٹہ، وہ تو 6-6.5 گھنٹے تو ہو ہی گئے. ایک تندرست آدمی کے لیے جو نیند کی مقدار ہونی چاہیے. لوگ تو یوں سمجھتے ہوں گے کہ بہت مجاہدہ کر رہے ہیں. اور ہم ذرا اپنا جائزہ لیں اور اپنے اوقات کو معلوم کریں کہ ہم کتنا سوتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں، تب ہمیں اندازہ ہوگا. گویا یہ ذرا سا شیڈیول بدل دیا اور لوگوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ رات اگر پوری جاگ بھی لیں، جیسا کہ حضرت شیخ نے یہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے، معمولی دنیاوی مقاصد کے لیے رات بھر جاگتے ہیں. جو لوگ پہرے داری کی ملازمت اور سروس کرتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، ہمیشہ رات یا جن کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور چیزوں میں، تو ڈرائیور ہیں کہ ٹرینوں کے اور اس طریقے سے اور فیکٹریوں میں، تو رات بھر دنیا کے معمولی مقاصد کے لیے جاگتے ہیں. تو ہم اتنی اونچی جو ہے یہ رات کو کے خاطر اگر 10 راتیں جاگ بھی لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے یہ آخری عشرے کا، اور وہ اسی لیے کائے کے لیے شب قدر کو پانے کے لیے. تو بہرحال بات اس طرح یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ فرماتے تھے. انشاءاللہ کل آئندہ بات کریں گے. اب تو ہمارا وقت پورا ہو گیا.